قاری محمد عقیل صاحب سے ہے کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجدہ فرمائے. آئے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انداز نرالا ہے، آواز بھی پیاری ہے. انداز نرالا ہے، آواز بھی پیاری ہے. چلے آئیے خطابت پہ، اب آپ کی باری ہے. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بادری کو ہی قیمت والے، شمعی رسالت کے پروالے، آقا نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے جھیل دینے والے داتا، محشر کی کڑی دھوپ سے بچانے والے آقا، غربت زدگان میں آرام فرمانے والے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے کر پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیۃ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. پہلے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے کہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تھوڑا آواز بڑھا. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر پانی تو سب کچھ نامکمل ہے. آئیے بلا تاخیر و بلا تمثیل، رب تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ بھی نصرانی ہو جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ بھی یہودی ہو جاتا ہے. وہ پیدا ہوتا تو ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. آئیے مذہبی اسلام جب آیا، مذہبی اسلام آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مکہ و گرد و نواح کے لوگ عمل پیرا تھے. لیکن جب گمراہیت بڑھی، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا. معاذ اللہ، تین خداؤں کے وہ قائل ہو گئے تھے. ایسی گمراہیت بڑھی کہ خانہ کعبہ کے اندر 300 بت رکھے گئے. آئیے اب ایک انسان اپنے ذہن و فکر کا جنازہ نکال چکا تھا. کبھی یہ انسان 70 کو معبود مان لیتا، کبھی مکھی کو معبود مان لیتا، کبھی مچھر کو معبود مان لیتا. یعنی اپنے عقل کی بنیاد پر وہ ان تمام چیزوں کو اپنا خدا جان اور مان رہا تھا. اور عرب کی سرزمین پر ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہر قبیلے والوں نے اپنے خداؤں کو خاص کر لیا تھا. کسی کا بت کالا ہوتا، کسی کا پیلا ہوتا، کسی کا لال ہوتا. ہر قبیلے والوں نے اپنے خداؤں کو خاص کر لیا تھا، ایک پہچان کر لی تھی. لیکن آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قولوا لا الہ الا
لا تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اب ہم کلمہ روز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کلمہ پر غور کیا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا۔ آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ معبودان باطل بنے بیٹھے تھے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا۔ جب ہم اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، تو معلوم ہے آپ نے کتنوں کو انکار کیا؟ 18,000 عالم کا انکار آپ نے کر دیا۔ اے میرے پروردگار عالم، 18,000 عالم کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں 18,000 عالم کا انکار کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اے میرے پروردگار، میرا معبود تو ہے، اے میرے پروردگار میرا خدا تو ہے، ہم تجھے کو معبود مانیں گے، ہم تجھے کو خدا مانیں گے، ہم تیری ہی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں گے۔ آؤ اب مرد مومن کس انداز سے مومن بنتا ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پر فلاح کی بنیاد کو رکھا گیا۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے سرخرو ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا ہو جاؤ گے۔ اور ایمان ہی کا سوال کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ذہن کو ذرا حاضر رکھو، جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ ایمان ہی کا سوال کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ بخاری شریف میں پہلے حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، پھر اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں ہم سب آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، تب تک ایک مرد آیا، ہم لوگوں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنے کے بعد دو سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا پڑھنا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کئی سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ حضرت وہ سوالات کرنے کے بعد چلے گئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں طریقہ بتا دے کہ کس طرح تمہیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے اور کیسے تمہیں سوال کرنا چاہیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ہی سوال کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا ایمان ہے۔ اب ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ وہ پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم فطرت اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ پیدائشی مسلمان ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی مسلمان ہے، جوان ہو رہا ہے تب بھی مسلمان ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے تب بھی مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ جانتے ہو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بنیاد اسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ پہلی بنیاد پر ذرا غور و فکر کیجئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤں گے، اب کلمہ پڑھنے والے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔
کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت نماز پڑھ رہی ہے، روزہ پڑھ رہی ہے، زکات پڑھ رہی ہے، حج پڑھ رہی ہے، ان کے لیے صرف کلمہ کافی ہے، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن جب نماز فرض ہو جاتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اب تمہارے اوپر نماز پڑھ رہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ فرض ہو جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تمہارے اوپر روزہ پڑھ رہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جب زکات فرض ہو جاتی ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تمہارے اوپر زکات فرض ہے، جب حج فرض ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اب تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ تو جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ اب وہی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان ارکان کو وہ ادا کر رہے ہیں، ان ارکان کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو اب وہ چہرہ دکھاتا چلوں کہ آج جو لوگ کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کہیں گے کہ عقیل صاحب آپ ہی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ جی ہاں میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، لیکن ذرا اس کلمہ پر غور فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کلمہ کے پڑھنے پر شرط کون سی لگائی ہے، پابندی کون سی لگائی ہے؟ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو مگر تمہیں اس کی دل سے تصدیق کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ تم زبان سے کہتے رہو اور دل تمہارا تصدیق نہ کرے۔ اگر دل تصدیق نہیں کر رہا ہے تو یہ ظاہری کلمہ تو کہا جائے گا مگر اسلامی کلمہ اس کو نہیں کہا جائے گا۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذہن و فکر دے دیا تو اب سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر اب کچھ لوگوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کے سامنے آتے مگر ان کا دل کلمہ کی تصدیق نہیں کرتا، کلمہ کی گواہی نہیں دیتا۔ وہ آقا کی مجلس سے جب اٹھتے اور اٹھنے کے بعد جاتے اپنے لوگوں میں، لوگ کہتے کیا تم محمد کا کلمہ پڑھنے گئے تھے، کیا تم ان کا نام لینے گئے تھے؟ تو وہ کہتے کہ ہم تو یوں ہی مجلس میں چلے گئے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کے وہ جملے کہا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اسلامی جنگ میں بھی جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر وہ حملہ بھی کیا کرتے تھے۔ آؤ سنتے چلو، ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ دیکھیے فلاں ابن فلاں آ رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ آپ کے تعلق سے ہنس ہنس کر کے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ صرف ظاہری مسلمان ہے، یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں کہ اے عمر ایک بات بتاؤ کہ تم کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ عمر بن خطاب سمجھ گئے۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے آپ ہیں۔ سبحان اللہ، اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے آپ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ میرے صحابہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اپنے آل سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ و اقارب سے زیادہ، جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس سے ارشاد فرمایا تھا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب صحابیوں کی جماعت میں کچھ منافقین شامل ہو گئے تھے اور وہ کلمہ پڑھ کے بظاہر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔
آؤ، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جب اس فرمان کو منافقوں نے سنا تو آپس میں باتیں شروع کر دی کہ اب دیکھو محمد کا پروگرام، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم سے زیادہ محبت نہ کرے وہ اس وقت تک مومن نہ ہوگا، لیکن اسی حدیث کو، اسی فرمان کو جب دیوانوں نے سنا ہے، جب صحابیوں نے سنا ہے تو انہوں نے کیسی محبت کی ہے اپنے آقا سے۔ اب ذرا اس کو ذہن میں رکھو اور ذہن کو حاضر رکھو۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں بلکہ صرف ذہن و فکر پر بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلی لڑائی اسلام میں لڑی گئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ 313 مجاہدین اسلام ایک طرف ہے اور 1000 اسلام کے دشمن ایک طرف ہے، دونوں میدان میں اتر جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میدان میں تشریف فرما ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ میں ایک آسا تھا، ایک لاٹھی تھی۔ میرے آقا اس سے ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جانتے ہو میں یہ دائرہ کیوں کھینچ رہا ہوں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر میں یہ دائرہ اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ کل یہی ابو جہل مارا جائے گا، کل یہی فلاں ابن فلاں مارا جائے گا۔ اور نزدیکی ذہن رکھنے والے لوگوں، کس منہ سے کلمہ پڑھ کے تم کہتے ہو کہ نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم تھی، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا؟ خدا کی قسم تمہاری زبان سے اگر ایک جملہ نکلتا ہے تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تم مومن ہونے کا پھر دعویٰ نہ کرو، تم اپنے آپ کو دشمنوں میں شامل کر لو یا منافقوں میں شامل کر لو، اس لیے کہ مومن نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، آپ کو غیب کی بات نہیں معلوم ہے۔ اگر تم بتا دو ہمیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں معلوم ہے تو یہ فقیر زندگی بھر تمہارے دروازے پر جھاڑو لگانے کے غلامی لکھوا دے گا۔ تم حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے ہو، قرآن کی کوئی آیت تم پیش نہیں کر سکتے ہو کہ نبی کے دیوانے نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کی بات نہیں معلوم ہے۔ جب میرے آقا فاروق اعظم سے عرض کر رہے ہیں کہ اے عمر اسی جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، اسی جگہ فلاں ابن فلاں مارا جائے گا، تو فاروق اعظم کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ جنگ کل ہوں گی، میدان جنگ میں تلواریں کل چلیں گی، آج ابھی تو ہم میدان میں اتر رہے ہیں، ہم تو مختصر ہے، کافر زیادہ ہے، ابو جہل سربراہی کر رہا ہے، ابھی تو ہم میدان میں اتر رہے ہیں، کل مارا جائے گا ابو جہل، آج ہی آپ اس کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے انکار نہیں کیا ہے بلکہ فاروق اعظم مان رہے ہیں، ہاں یا رسول اللہ کل ابو جہل یہی مارا جائے گا۔ اب ذرا تاریخ کا نقشہ سامنے رکھو کہ ابو جہل کون ہے اور ابو جہل ہی کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا تھا؟ ابو جہل وہ ہے اور ابو جہل یہی مارا جائے گا، یہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ابو جہل کون ہے؟ ذرا تاریخ کا نقشہ سامنے رکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں ابو جہل ہے، سگا ماموں کل میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کی پیشانے پر شکن نہیں آتی ہے، ورنہ وہ سوچتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ میرا ماموں ہے، اسے معاف کر دیا جائے یا اس کے تعلق سے یہ جملہ نہ کہا جائے، بلکہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے رشتہ نہیں دیکھا ہے، انہوں نے رشتہ نہیں دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا اپنے نبی کے مخالف کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا اپنے نبی کے دشمن کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا اسلام کے دشمن کو دیکھا ہے، انہوں نے رشتہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے آل سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ واقعین سے زیادہ، جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ آؤ کل ابو جہل یہی مارا جائے گا۔ بات پر وہ نزدیکی ذہن رکھنے والے لوگوں تم کہتے ہو کہ نبی پر وہی نازل ہوتی تھی تو جان لیتے تھے، اب یہاں کہا وہی نازل ہوئی تھی کہ کل یہی ابو جہل مارا جائے گا، یہاں کہا وہی نازل ہوئی تھی کہ کل یہی ابو جہل مارا جائے گا، بلکہ نہیں
नबूवत का वो करिश्मा है, नबूवत की वो जलवागरी है, नबूवत की वो बरकत है कि रब के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, अरे उमर कल यही अबू जहल मारा जाएगा। अरे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है कि मैदान में टीम को उतरने से पहले पहले कामयाबी का नतीजा बता दे? अरे दुनिया में कोई ऐसा भी है कि टीम को मैदान में उतरने से पहले पहले ये बता दे कि फला टीम जीत जाएगी? ये शान अगर हासिल है तो नबी को हासिल है, ये अजमत अगर हासिल है तो नबी को हासिल है, ये वकार अगर हासिल है तो नबी को हासिल है। तभी तो बरेले की ताजदार पुकारे थे, ओ लोगों तुम नबी के इल्म गैब पर बहस कर रहे हो। अरे सिर्फ इतना ही सोच लेते, इतना ही जान लेते कि जिस नबी ने अपनी आंखों से रब को देखा है, वो रब तबारक व तआला अपनी पैदा की हुई चीजों को अपने महबूब की आंखों से क्यों छुपाएगा? इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान इस प्रोग्राम में नहीं बल्कि घरों पर है और बिस्तर में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं, ध्यान को हाजिर रखो और साथ दो तो बोलने में भी मजा आएगा और सुनने में भी मजा आएगा। दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फारूक आज़म ने रिश्ता नहीं देखा है बल्कि देखा है नबी के दुश्मन को देखा है, नबी के मुखालिफ को देखा है। अब आओ, मर्द मोमिन किस अंदाज से मोमिन बनता है और माबूद हकीकी की तरफ किस बुनियाद पर वो अपनी लोग लगाता है। यही मैदान है, इसी मैदान का और एक नक्शा ले लो। इसी मैदान में और एक मामला पेश आया था। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 10 सहाबा में से है जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में इरशाद फरमाया था कि तुम जन्नती हो। अशरा मुबश्शरा में से हज़रत उबैदा बिन जर्राह है। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप का नाम जर्रा नहीं है बल्कि हज़रत उबैदा के बाप का नाम अब्दुल्ला है। इसको ज़हन में रखो। क्या नाम है? हज़रत उबैदा के बाप का नाम अब्दुल्ला है, उनके दादा का नाम जर्रा है। तो इनको कहा जाना चाहिए, तो ये कहा जाना चाहिए कि उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जर्रा, लेकिन यहाँ बाप का नाम नहीं लिया जाता, दादा का नाम लिया जाता है। अब इसको ज़हन में रखो कि बेटे के नाम के साथ बाप का नाम क्यों छोड़ा गया और दादा के नाम की तरफ उनकी निस्बत को क्यों कर दिया गया। यही मैदान है। इसी मैदान में हजरत उबैदा के बाप अब्दुल्ला नबी के खिलाफ जंग करने आए थे, नबी के खिलाफ लड़ने आए थे। जब बाप बेटे के सामने हुआ तो बेटा ये सोच सकता था कि ये मेरा बाप है, मैं इसे कत्ल ना करूं, इसे छोड़ दूं, तलवार मेरे हाथ में है, तलवार को छोड़ दूं, अपने रुख को दूसरे सिमत घुमा दूं। उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि जैसे ही बाप अब्दुल्ला सामने आया है, बेटे ने जब तलवार खींच के मारा है तो बाप की गर्दन कटी है। कुछ लोग पुकार उठे, अरे बेटा ये तेरा बाप अब्दुल्ला है। तब तक हजरत उबैदा पुकार उठे, ला भी अब्दुल्ला उबैदा बिन जर्रा, मेरा बाप अब्दुल्ला नहीं है बल्कि मैं जर्रा का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, मेरा बाप अब्दुल्ला नहीं है बल्कि मैं जर्रा का बेटा हूँ। उन्होंने अपनी निस्बत करने गवाना नहीं की है। ये रसूल अल्लाह का दीवाना मैदान जंग में अपने बाप को मारा है कि तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, हमारे रिश्तेदार नहीं हो, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, हमारे बाप नहीं हो, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, हमारे रिश्तेदार नहीं हो। ईमान ये है, ईमान इसको कहते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ना होगा तब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करेगा। आओ दुरूद शरीफ नजराना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे, नमाज पढ़ लेना बहुत आसान है, ज़कात दे देना बहुत आसान है, रोजा रख लेना बहुत आसान है, हज कर लेना बहुत आसान है, नेकी कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के हबीब से मोहब्बत कठिन काम है। अल्लाह के हबीब से जो मोहब्बत करेगा
خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں وہ جیون بتا لے گا مگر اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا. سمندروں کی لہروں پر وہ تیرتا ہوا چلا جائے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ نبی کا دیوانہ ہے, نبی کا مستانہ ہے, نبی کا چاہنے والا ہے. اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور قسم خدا کی جس کے دل میں عشق رسول بس جائے, جس کا سینہ عشق رسول سے لبریز ہو جائے, زندگی تو اسی مومن کی ہے, جینے کا حق تو اسی مومن کو ہے. وہی مومن وقار کی زندگی پاتا ہے, وہی مومن عزت کی زندگی پاتا ہے. اب آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا کس طرح سے حصہ ہے. حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے. نبی کی چاہت ہی کا نام ایمان ہے, نبی کی الفت ہی کا نام ایمان ہے, نبی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوزہ ہے حضرت ام حبیبہ. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر پر بات اتارنا چاہتا ہوں. آؤ آج مرد مومن اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, لیکن عورتوں کی نہ جانے کیسے عقل کی کجی کی بنیاد پر وہ آ کر کے کبھی کبھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. میں عورتوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو عورت بول رہی ہے یہ میرا بھائی ہے. اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو عورت بول رہی ہے یہ میرا خالو ہے. اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو عورت بول رہی ہے یہ میرا باپ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں, عورتوں, نبی کی محبت نے تمہیں وقار کی زندگی دی ہے, نبی کی محبت نے تمہیں عزت کی زندگی دی ہے. ورنہ جب تمہاری تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جا رہی ہے تو بھارت کے سرزمین پر تو جانوروں کو زیادہ لحاظ میں رکھا جاتا تھا مگر عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا. آج بھی ادے پور کی سرزمین پر ستیہ استھل بنا ہوا ہے جس میں ان کو آگ میں بھون دیا جاتا تھا. اگر یہ شادی کر لیتی اور پہلا شوہر اس کا مر جاتا تو زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دیتی مگر دوسری شادی کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی. اور عرب دیش میں بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا. باپ اس لڑکی کو ماں کے گود سے چھینتا اور چھیننے کے بعد ایک میدان میں لے جاتا اور گڑھا کھول کے اس بچی کو وہی زندہ درگور کر دیتا تھا. یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے. آج میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت نے تمہیں وقار دیا ہے, نبی کی محبت نے تمہیں زندگی دی ہے. ارے رسول اللہ کے نام پر تو تمہیں مر مٹ جانا چاہیے, رسول اللہ کے نام پر تو تمہارا دروازہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے بند ہو جانا چاہیے. اور تم سوچتے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا خالو ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے. ارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے, لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا تب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. آؤ, نبی کی محبت نے تمہیں وقار کی زندگی دی ہے, نبی کی محبت نے تمہیں عزت کی زندگی دی ہے. رسول اللہ کے نام پر تو تمہیں مر مٹ جانا چاہیے, رسول اللہ کے نام پر تو تمہارا دروازہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے بند ہو جانا چاہیے. اب آؤ بلا تاخیر بلا تمثیل, حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہے. حضرت ابو سفیان وہ جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے, بعد میں اسلام لائے. اسلام کے بڑے کٹر مخالف تھے, بڑے کٹر دشمن تھے. حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ہے, اسی لیے امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب حضرت ام حبیبہ آئی, جب انہیں مومنوں کی ماں کا جب انہیں خطاب ملا, ایک صلح ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کافروں سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج اور طواف کرنے جا رہے تھے. مکہ کے کافروں نے راستہ میں روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم محمد کو مکہ نہیں آنے دیں گے. کیا کہا تھا کہ ہم محمد کو مکہ نہیں آنے دیں گے. اس پر صلح ہو گئی تھی کہ 1 سال تک مکہ نہیں جانا ہے. پھر سال کی مدت جب پوری ہو گئی تو صلح کی مدت بڑھانے کے لیے مکہ کے کافروں نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا. اس لیے بھیجا مکہ کے کافروں نے ابو سفیان کو کہ تم چلے جاؤ, تم مدت صلح کے بڑھا سکتے ہو, اس لیے کہ تمہاری بیٹی محمد کے نکاح میں ہے
انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں ہی چلتا ہوں، میری بیٹی محمد کی نکاح میں ہے۔ حضرت ابو سفیان مدینہ طیبہ میں آئے، کسی نے بتایا اے ام حبیبہ تمہارے باپ آ رہے ہیں، وہ تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں۔ ذرا ذہن کو حاضر رکھ کر سننا، غور سے سننا۔ کسی نے بتایا اے ام حبیبہ تمہارے باپ آ رہے ہیں، وہ تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ اپنے باپ کو دیکھنے لگتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کیسی محبت ہوتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کو کس انداز سے دیکھتی ہے جب اس کا باپ اسے ملنے جاتا ہے اس کے گھر۔ جیسے ہی باپ ابو سفیان مکان میں داخل ہوئے، سرکار کا بستر لگا ہوا ہے، سرکار کا بستر لگا ہوا ہے۔ ابو سفیان جیسے ہی بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ اٹھ پڑتی ہے اور اٹھنے کے بعد اس بستر کو سمیٹ دیا۔ باپ کے ذہن پر ایک دھکا لگا اور کہا اے میری بیٹی یہ بتا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا؟ کہا اے میرے باپ میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے اور تم مشرک ہو، ناپاک ہو، اس لیے اس پاک بستر پر ناپاک باپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیے سرکار کی چوزا ہے، سرکار کی بیوی ہے، کیسی محبت ہے اپنے آقا سے، ذرا قربان جائیے کہ باپ کی محبت کو ٹھوکر مار دیا کہ تم رسول اللہ کے دشمن ہو، ہمارے باپ نہیں ہو۔ اب آؤ تھوڑا سا ذہن و فکر میں آپ کا اس دور کے حالات کی طرف پھیرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ نبی سے محبت ہے تو آپ نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو آپ گناہ کے قریب کیوں جاتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو آپ شراب کیوں پیتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو آپ ایک دوسرے کے حقوق کو کیوں مارتے ہو؟ نبی کا دیوانہ گناہ نہیں کرتا ہے، نبی کا دیوانہ گناہ چھوڑ دے گا۔ کیا کرے گا؟ نبی کا دیوانہ گناہ چھوڑ دے گا، نبی کا دیوانہ فاقہ پر فاقہ کر لے گا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا، بغیر یاروں مددگار کے کھلے آسمان کے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کر لے گا، مگر نبی کی محبت کو دیکھے گا نہیں، اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کرے گا۔ آؤ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کہ مومنین کامیاب ہے۔ کامیابی مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بے حیائی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے بے عزتی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے رسوائی ہے ہی نہیں۔ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں، وہ اپنی نماز میں روتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہے۔ اب آؤ کہ آج ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھو، گھر کا جائزہ لیا جائے تو آج ہر گھر میں کھیل کی چیزیں ہم لا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں، وی آر کے شکل میں خرچ کر کے لا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس گھنٹوں موبائل پر بات کرنے کے لیے وقت ہے لیکن حدیث و قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں انگریزی تہذیب و تمدن اپنا دامن پھیلا رہی ہے، انگریزی تعلیم عام ہو چکی ہے، آج پوری دنیا میں انگریزی تعلیم عام ہو چکی ہے، دینی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھا لینا اپنا وقار سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں اور دینی تعلیم دلانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور دنیاوی تعلیم دلانے کی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ ایڑی چوری سے زور لگاتے ہیں۔ اور یہ میری ماں بہنیں بچوں کو ہر روز دلہا کی طرح سجا دھجا کر اسکول پہنچاتی ہے اور لینے کے لیے اسکول پہنچ جاتی ہے اور گھنٹوں اسکول کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کا یہ حال ہوگا تو ہمارے بچے حرام اور حلال کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ روز بروز گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اور آج کے مسلمانوں پر نماز پڑھنا گراہ گزرتا ہے، روزہ رکھنا گراہ گزرتا ہے،
سنت رسول پر عمل پیرا ہونا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور جلسہ جلوس منعقد کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ پیر و مرشد کی دستبوسی کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ فاتحہ و نیاز دلانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ محرم کا کھچڑا پکانا و سبیل لگانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ لیکن جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم نیاز فاتحہ پر تو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ آج ہم مزاروں پر تو حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہی بنی ہوئی مسجد میں 4 رکعت نماز ہم سے ادا نہیں ہو پاتی۔ آؤ میرے آقا، آؤ درود شریف کا نظرانہ پیش فرما لیجیے۔ پڑھے بول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمارے چہرے پر سنت رسول نہیں، داڑھی نہیں، اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ رسول اللہ کے دامن میں فنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ غوث کے دامن سے لپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے دامن میں فنا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ارے مجھے پہلے نہیں دیا جائے کہ ہم نے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی، جس دن ہم نے دامن رسول کو تھام لیا، غوث اعظم کے دامن کو تھام لیا، اس دن فرض نماز کی بات تو دور، ہم سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، سنتوں کو نہیں ترک کریں گے۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن رسول آ گیا، اسی دن سے ہم پابندی شریعت ہو جائیں گے۔ آؤ مسلمانوں، کہ میرے آقا، آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو کہ انہوں نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو۔ مخدوم سمنا کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو کہ انہوں نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو۔ غریب نواز کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو کہ انہوں نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو۔ اتنی دین مصروفیات کے باوجود اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو کہ انہوں نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو۔ اور آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم نعرہ مارتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑتے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور آج ہم نماز کو بھول بیٹھے ہیں، نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غریب نواز کی دیواروں، مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں، اگر تم سنیت کو بدنام ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج مجھے پہلے نہیں دیا جائے کہ غوث اعظم سے پڑھ کر ہم سنی نہیں ہو سکتے، خواجہ غریب نواز سے پڑھ کر ہم سنی نہیں ہو سکتے، مخدوم سمنا سے بڑھ کر ہم سنی نہیں ہو سکتے، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر ہم سنی نہیں ہو سکتے۔ ان تمام حضرات نے ان تمام چیزوں پر ترجیح نہیں دی ہے۔ آؤ ان اشاروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اور طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ و مولانا حافظ و قاری یقین صاحب بہترین خطاب فرما رہے تھے، مگر بہت سے لوگ سننے کے موڈ میں نہیں بلکہ سونے کے موڈ میں تھے۔ حضرات، ہم بہت سو چکے، اب ہمیں بیدار رہنا ہے، ہر وقت ہمیں ابھی بیدار رہنا ہے۔